میری تمام مسلمانوں سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے، التجا ہے، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اگر تمہیں پڑھنا نہیں آتا تو اس کو وائس آواز کے اندر ریکارڈنگ کر کے ترجمے کے ساتھ سنیں، لیکن تمام روئے زمین کے مسلمانوں سے دعا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم ضرور دیں۔ کچھ بھی نہیں تو ایک سورت فاتحہ ترجمے کے ساتھ، اعوذ باللہ، بسم اللہ ترجمے کے ساتھ اپنی زبان میں پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، پانچواں کلمہ، چھٹا کلمہ ترجمے کے ساتھ ضرور سکھا دیں۔ میری تمام ماں باپوں سے التجا ہے، میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو یہ دین کے تھوڑے سے کلمات ترجمے کے ساتھ سکھا دیں۔ جب تک وہ اس کو سمجھیں گے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہیں سمجھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کا کام ہے شروعات کی کچھ باتیں، نماز ہے، قرآن کی کچھ آیات ہیں، آخری 5-10 صورتیں ہیں، نماز کا پڑھنے کا طریقہ ہے، اس کے بعد قرآن مجید کو پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، بچے 10 سال تک ہوں تو اتنی ان کو سمجھ ہو کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، آیات کیسے پڑھنی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سجدے میں جا کے کیا باتیں کرنی ہیں، رکوع میں کیا باتیں کرنی ہیں۔ آج کل علم بہت ہے، بہت تیزی سے چل رہا ہے، لیکن لوگ رکوع بھی کر رہے ہیں، سجود بھی کر رہے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا بات کی۔ ٹھیک ہے، اجر و ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، دنیا کا کوئی بھی معاملات ہے ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو سمجھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے ہمیں قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہوگا، کلموں کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہوگا، اس کے ساتھ نماز کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا ہوگا، اذان کی دعا کو، اذان کے جواب کو۔ تو میرے بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وضو کا طریقہ، استنجے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، پاک کیسے ہونا ہے، پلیتی کیا ہے، پاکائی کیا ہے، اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو سکھاؤ، یہ تمہارے لیے ذریعہ نجات بنے گی، تمہارے لیے قبر کے عذاب سے ذریعہ نجات بنے گی، تمہارے لیے آخرت میں جنت ملنے میں آپ کی مدد حاصل ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ اولاد سب سے بڑا سرمایہ ہے جو دنیا میں بندہ چھوڑ کے جاتا ہے۔ ایک تو خیرات ہے، صدقہ ہے، نیکیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اولاد کو اگر اچھی تربیت دے دی تو اس سے بڑھ کے کوئی نیکیاں نہیں۔ اولاد کو قرآن سکھانا ہے، نماز سکھانی ہے، ٹھیک ہے، 5 وقت نماز سکھانی ہے، جتنا بھی 10 سال سے پہلے عمر کی یہی تربیت کے دن ہیں۔ اس کے بعد بچہ دوسری دنیاوی تعلیموں میں لگ جاتا ہے، دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے، پھر وہ جو ہے نا اپنی خواہشات میں لگ جاتا ہے، تو پھر دین سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کے پہلے 10 سال، 7 سال سے لے کے 10 سال تک، 10 سے 12 سال تک، بالغ ہونے سے پہلے دینی تعلیم اتنی اچھی طریقے سے اس کو ٹرینڈ کر دیں کہ وہ پوری دنیا کے لیے ایک درخت بن جائے۔ درخت سمجھتے ہیں نا، درخت کا مطلب ہوتا ہے چھاؤں۔ ایک درخت کا کیا کام ہے؟ وہ پھل دیتا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے، لکڑیاں دیتا ہے، اس کے پتے جانور کھاتے ہیں، اس کی لکڑی سے ہزاروں لاکھوں انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، درخت سے تو انسان کو اچھا ہونا چاہیے نا۔ تو انسان کا کام ہے کہ وہ اتنا دین سیکھ لے کہ وہ دنیا کے لیے درخت بن جائے۔ درخت جیسے فائدے دیتے ہیں نا، ایسے ہی انسانوں کو فائدہ دے۔ شاہ صاحب کا شعر ہے، سندھی میں پڑھ رہا ہوں، اردو میں اس کا ترجمہ کر دوں گا۔ جے توں ودھی وڻ تھیں ٻوٹے جہڑا ॿار،
پن پکھیڑے ٹار پن پکھیڑے ٹار دھرتی کا جہاں چھاں روک. شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر پڑھا ہے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ وہ ایسے ہو جائیں کہ جیسے ایک درخت چھاؤں کرتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے چھاں بن جائیں، چھاں. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. تو میرے بھائیوں، مسلمانوں، انسانوں، اپنی اولاد کو دین اسلام کی تربیت دو، دین کو سمجھنے کی، دین پہ عمل کرنے کی یہ چیزیں سکھائیں. قرآن مجید سکھائیں. جس نے قرآن مجید ترجمے کے ساتھ سیکھ لیا وہ دنیا کا بہت امیر ترین انسان ہے، کیونکہ اس کو ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی اور وہ کبھی نقصان نہیں اٹھا سکتا، نہ دنیا میں، آخرت میں. پھر اللہ تعالیٰ تو اس کو نوازے گا، اتنا نوازے گا کہ انسان کی سوچ وہاں ختم ہو جاتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نوازے گا. تو میرے بھائیوں، قرآن مجید دین کی شروعات جس ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت اچھی کر دی، سمجھ لو وہ دنیا کا کامیاب انسان ہے. یہی ماں باپ کا سرمایہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، سمجھ دے. اپنی اولاد کو رزق حلال کمانے کا طریقہ بتائیں. جان جاتی ہے جائے رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال. جس درخت کی جڑیں کھوکھلی ہوں، جس مکان کے ملبے کے اندر ملاوٹ ہو، حرام شامل ہو، وہ کبھی بھی طاقتور نہیں ہو سکتا. کسی بھی بلڈنگ کا مٹیریل اگر ناکارہ ہوگا تو وہ بلڈنگ کبھی بھی گر جائے گی. تو میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کی بنیاد جو ہے نا دین اسلام کے اوپر مضبوط کریں، اور پھر وہ ساری زندگی دین کی خاطر اپنی جان دینے سے بھی گریز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو دین کی طاقت کی سمجھ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے. ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی تو درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بے عدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس پوری روئے زمین کی مخلوقات کے برابر. کتنی مخلوقات ہے اس کے برابر، اور آخرت کی مخلوقات کے برابر. اربوں خربوں پتہ نہیں کتنی ہے، انسان کی کاؤنٹنگ سے باہر ہے، اس کے برابر یا اللہ سلامتی بھیج. آمین ثم آمین. میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک اور انسانوں تک پہنچائیں. یہ ہی اگر کسی کو ہدایت مل گئی تو ہمارا ثواب اس میں شامل ہو جائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے. آمین ثم آمین.